وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمہ شدید القویٰ سکھایا اس کو شدید القویٰ بہت قوت والے شخص نے شدید بہت سخت اور القویٰ قوت والا شدید قوت والا بہت طاقتور اس نے سکھایا ان کو اس شدید القویٰ سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے جو بہت طاقتور فرشتے ہیں اور اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ایسے سردار ہیں کہ سرداروں کی بات مانی جاتی ہے سرداروں کی اطاعت کی جاتی ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے قرآن کریم میں آتا ہے سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے سورہ تکویر آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں قسم کھا کر پیچھے قسمیں ہیں قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم کہ والصبح اذا تنفس قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے پیچھے اور قسمیں بھی ہیں قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم بے شک یہ البتہ بات ہے ایک معزز رسول کی یہ یعنی یہ قرآن ایک معزز رسول کی بات ہے یہاں معزز رسول سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یہاں حضرت جبریل مراد ہیں جی دیکھیں نبی بھی رسول ہیں جبریل بھی رسول ہے اللہ نے انسانوں میں سے بھی رسول چنے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں جس طرح سورہ حج میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں تو فرشتوں میں سے بھی اللہ نے پیغام بھیجنے والا بھیجا ہے مقرر فرمایا ہے اور انسانوں میں سے بھی جس پر اللہ کا پیغام آتا ہے وہ ڈائریکٹ آئے یا فرشتے کے ذریعے آئے اس کو بھی رسول کہتے ہیں تو یہاں رسول کریم سے مراد جبریل ہیں یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کیونکہ سورہ تکویر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آگے ہو رہا ہے آیت نمبر 22 میں وما صاحبکم بمجنون تمہارا ساتھی بھی مجنون نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ تکویر میں آیت نمبر 22 میں لیکن ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 19 اس میں اللہ فرماتے ہیں قسم کھا کر انہ لقول رسول کریم بے شک یہ البتہ رسول کریم کی بات ہے کون سی بات یعنی یہ جو قرآن ہے یہ قرآن جبریل امین علیہ السلام کی بات ہے یہ جس طرح لوگ کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن لانے والا جبریل فرشتہ ہے وہ قرآن لایا ہے کہاں سے لایا ہے اپنے پاس سے نہیں اللہ کے پاس سے تو انہ لقول رسول کریم سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے بے شک یہ یعنی یہ قرآن لقول البتہ قول ہے رسول کریم ایک معزز رسول کا یعنی جبریل کا اس کی کیا صفات ہیں ذی قوت جو بہت طاقتور ہے جبریل کی صفات طاقتور ہونا جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں ابھی علمہ شدید القویٰ
سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقتور شخص نے. یہاں شدید القوا سے مراد بھی جبریل ہیں، اور یہاں سورہ تکویر میں اللہ فرماتے ہیں ذی قوت، جو قوت والے ہیں، عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک، مکین، بڑے مقام والے ہیں. ان کا عرش والے کے ہاں بڑا مقام ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. کدھر؟ یعنی آسمانوں میں. آسمانوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے کیونکہ وہ سردار ہیں فرشتوں کے. ثم امین، پھر وہاں پھر وہ امانت دار بھی ہیں. آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہیں. دیکھیے اللہ کی طرف سے جو پیغام لایا ہے قرآن، جبریل لائے ہیں، اور جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت تک پہنچایا ہے. جبریل امین علیہ السلام، ان کا نام کے ساتھ ہی امین، جبریل امین کہا جاتا ہے، امانت دار ہیں. یہاں اللہ نے ان کی صفت امانت بیان کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی بننے سے پہلے ہی الصادق الامین کہا جاتا تھا. نبیوں کی بنیادی صفت امانت ہوتی ہے. فرشتوں کی بنیادی صفت جو وحی لاتے ہیں ان کی صفت بھی امانت ہے، اسی لیے ان کو جبریل امین کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں. اور روح الامین کہیں، جبریل امین کہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں بہت طاقتور ہیں، بہت طاقتور فرشتے. تو فرمایا سکھایا ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شدید القوا، بہت طاقتور نے، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے. اصل میں کل ہم نے پڑھا اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ستارے کی قسم جب وہ گرے، تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے، اور وہ خواہش سے نہیں بات کرتا، وہ تو جو بھی بات کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ وحی کی روشنی میں بات کرتا ہے. کل ہم نے اس کی تفصیل پڑھی کہ ہر وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے اور وہ اللہ کی طرف سے فرمائیں تو وہ وحی ہوتی ہے. جو آپ نے دنیاوی باتیں فرمائیں وہ نہیں، جو آپ اللہ کی طرف سے فرمائیں، بطور دین فرمائیں، وہ وحی ہوتی ہے. چاہے وحی آنے پر آپ فرمائیں، چاہے ابھی وحی نہ آئی ہو، آپ اجتہاد سے فرما دیں اور اللہ کی طرف سے تائید ہو جائے خاموشی کی صورت میں، وہ وحی بن جاتی ہے. یا اللہ کی طرف سے کوئی اصلاح مزید اتر آئے تو وہ بہرحال وحی ہے ہر لحاظ سے. تو اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب وہ دین کی بات کریں وحی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. تو اب اسی کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے تو یہ وحی کیسے آ رہی ہے. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا طاقتور شخص ہے، یعنی جبریل امین علیہ السلام. وہ اللہ کے حکم سے وحی لاتے ہیں، قرآن کریم اور قرآن کریم کے علاوہ دیگر وحی بھی جبریل امین علیہ السلام لاتے تھے. قرآن کریم کے بارے میں تو قرآن کریم میں یہ نص ہے کہ قرآن سارے کا سارا جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں. قرآن پورا کا پورا جبریل کے واسطے سے نازل ہوا ہے. جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت پڑھی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. کیا؟ قرآن. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر آئے ہیں. روح الامین سے مراد کون ہوا؟ جبریل امین علیہ السلام. علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. تو قرآن سارا کا سارا کون لایا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. سورہ بقرہ میں فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب اطہر پر. فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو قرآن سارے کا سارا وہ جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے اللہ کے حکم سے. نبی کو سکھانے والا کوئی اللہ کا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا نمائندہ ہی ہو سکتا ہے. نبی اپنے سے کم تر سے تو کسی
امتی سے تو نہیں سیکھے گا، تو نبی یا نبی سے سیکھے گا یا فرشتے سے سیکھے گا، اور فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو نبی کو سکھانے والا وہ طاقتور فرشتہ ہے جبریل امین علیہ السلام۔ تو جبریل نے وحی کی ہے اور وحی کے ذریعے آپ کو علم دیا ہے، اللہ کی طرف سے علم سکھایا ہے۔ میں ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن والی وحی ہو وہ تو ساری جبریل کے واسطے سے آئی ہے، جو قرآن کے علاوہ وحی ہے وہ بھی جبریل کے واسطے سے آئی ہے، لیکن وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری جبریل کے واسطے سے آئی ہو، وہ جبریل کے واسطے سے بھی آئی ہے اور جبریل امین علیہ السلام کے علاوہ بھی آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اللہ کسی انسان سے کلام کریں سوائے 3 طریقوں کے۔ اللہ 3 طریقوں سے کسی انسان سے کلام کرتے ہیں، اللہ ان 3 طریقوں کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتے دنیا کے اندر۔ اللہ نے اس بات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں وما كان لبشر، سورہ شورى آیت نمبر 51، وما كان لبشر ان يكلمه اللہ، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر، یعنی اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کریں گے مگر اس طریقے سے۔ مگر کے بعد اب جو بات بھی آئے گی وہ حصر کے ساتھ ہے، کیونکہ پہلے اللہ نے نفی کر دی ہے، پھر اللہ نے اس بات کیا ہے۔ جب پہلے نفی ہو جائے پھر اس بات ہو جائے تو پھر وہ بات حصر کے ساتھ ہوتی ہے۔ حصر کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ تو اب یہاں نفی بھی ہوئی، اس بات بھی ہوا۔ جب پہلے نفی ہو پھر اس بات ہو پھر حصر ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں سے کہ نہیں جی لا الہ الا اللہ سے تو اللہ کا معبود ہونا ثابت ہو رہا ہے، دیگر معبودوں کی نفی نہیں ہو رہی، اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ اللہ معبود ہیں، دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے نفی ہو پھر اس بات ہو تو پھر حصر ہو جاتا ہے۔ حصر کا مطلب بس یہی ہے اور کوئی صورت نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نفی فرمائی پھر اس بات فرمایا کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کریں، اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کریں گے۔ نفی کر دی، یہاں مکمل نفی ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا الا، سوائے۔ اب جو بات آئے گی وہ محصور ہوگی، وہ پھر 3 طریقے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ الا وحیاً، وحی۔ دوسرا طریقہ او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے۔ اور تیسرا طریقہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ رسول بھیجیں اور وہ رسول یعنی مراد فرشتہ ہے، اللہ رسول فرشتہ بھیجیں اور وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہیں وہ وحی کر دے۔ یہ 3 طریقے ہیں اللہ کے کسی بشر سے کلام کرنے کے۔ یہاں بشر سے مراد نبی ہیں۔ اللہ کسی بشر سے، کسی نبی سے ان 3 طریقوں کے علاوہ کلام نہیں کرتے۔ یہ 3 طریقے، ایک طریقہ ہے اللہ فرشتہ بھیج دیں جو آخری طریقہ ہے، فرشتہ بھیج دیں وہ فرشتہ وحی کر دے، جبریل امین علیہ السلام آ جائیں وحی لے کر اللہ کے حکم سے۔ دوسرا طریقہ یہ اللہ پردے کے پیچھے سے بات کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، درخت کے اندر سے ان کو آواز آئی۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ وحی، یعنی فرشتے کے علاوہ اور پردے کے پیچھے سے بات کے علاوہ وحی، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا طریقہ ہو سکتا ہے خواب میں اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، نبی کو خواب، جی میں بات کر رہا ہوں ابھی۔ تو خواب اور القاء، یہ وحی میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ خواب، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خواب بیان فرمایا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کو اعتماد میں لیا، اللہ کا حکم تھا، یہ نہیں تھا کہ اسماعیل آگے سے انکار کرتے تو حضرت ابراہیم اللہ کا حکم پورا نہ کرتے، انہوں نے اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، لیکن انہوں نے بیٹے کو اعتماد میں لیا کہ میں خواب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا آگے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان کی ماں حضرت ہاجرہ،
ان کے تربیت یافتہ تھے، تو کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی خواب میں جو حضرت ابراہیم نے دیکھا وہ گویا کہ اللہ کا حکم تھا، اور حضرت اسماعیل کو پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہی میں کر گزریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ تو یہ ہے وحی، خواب میں کوئی بات آ جائے یا کوئی بات ڈائریکٹ نبی کے دل میں القاء ہو جائے، نبی کے دل میں کوئی بات آ جائے، تو یہ تین صورتیں ہیں، ایک دل میں کوئی بات آنا یا خواب، دوسری صورت پردے کے پیچھے سے بات ہونا، اور تیسری صورت کہ اللہ رسول بھیجے، فرشتہ بھیجے اور فرشتے کے ذریعے وحی ہو۔ تو کسی بھی بشر سے اللہ کی وحی کی، اللہ کی کلام کی یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ ان تین صورتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی صورت چوتھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حصر کے ساتھ ہے، یہ نفی اور اس بات کے ساتھ ہے جو حصر ہے۔ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کریں گے سوائے، اب جو طریقے ہیں وہ محصور ہیں اور چوتھا طریقہ نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا میں۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اچھا، اللہ نے کسی نبی کے ساتھ کسی طریقے سے کلام کیا ہے، کسی نبی کو کسی طریقے سے وحی کی ہے، ضروری نہیں کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے تینوں طریقوں سے وحی کی ہو، صحیح ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، حکمت والے ہیں۔ اگلی آیت ذرا وہ اسی سے متعلق ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحاً وحی، یہاں روح سے مراد بھی وحی ہے، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف وحی من امرنا، اپنے حکم سے، اسی طرح ہم نے آپ پر اپنے حکم سے وحی کی۔ اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہی طریقوں سے، جن طریقوں سے اللہ لوگوں سے کلام کرتے ہیں، نبیوں سے کلام کرتے ہیں۔ نبیوں سے اللہ ان تین طریقوں کے علاوہ کلام نہیں کرتے۔ کسی نبی سے اللہ نے کسی طریقے سے کلام کیا، کسی نبی سے اللہ نے کسی طریقے سے کلام کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کی۔ اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ انہی طریقوں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی تینوں طریقوں سے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی ہے وہ تینوں طریقوں سے ہوئی ہے، تینوں طریقوں سے ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ سے پتہ لگا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ یہ کذالک، اسی طرح، یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس سے کون سا اشارہ مراد ہے؟ جس کا پیچھے ذکر ہوا پچھلی آیت میں، مانند اس کے، کس کے مانند؟ اے اللہ، یعنی جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا تین طریقوں کا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے، یہ قرآن کا نص ہو گیا۔ باقی نبیوں سے وحی ضروری نہیں تین طریقوں سے ہو، کسی سے کسی طریقے سے، کسی سے کسی طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب والی وحی بھی آپ پر ہوئی ہے، القاء اور الہام والی وحی بھی ہوئی ہے، اور پردے کے پیچھے سے آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ کی طرح، اور فرشتہ آئے اور وہ وحی کرتے، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ پورا قرآن میں نے ذکر کیا، وہ تو قرآن کا نص ہے، قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے آیا، قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے آیا ہے۔ جو قرآن کے علاوہ وحی ہے، آپ نے قرآن کے علاوہ بھی احکامات بیان فرمائے ہیں، اور کل تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو بات فرمائیں وہ قرآن کی صورت میں فرمائیں، کہ قرآن کے علاوہ فرمائیں وہ وحی ہے۔ جو آپ دین کی صورت میں فرمائیں، آپ اللہ کی طرف سے فرمائیں، وہ وحی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں چاہے قرآن کے علاوہ ہو۔ قرآن آیا جبریل کے واسطے سے، تو باقی دو وحی بھی ہوئی ہیں۔ قرآن باقی دو وحیوں کی صورت میں نہیں آیا، قرآن آیا ہے جبریل کے واسطے سے، تو باقی جو دو طریقے ہیں وہ حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، سنت کی وحی میں استعمال ہوئے ہیں۔ سنت کی وحی وہ جبریل کے واسطے سے بھی ہوئی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل آئے، دین سکھانے آئے صحابہ کرام کو، ان کا دین انسان کی شکل میں آئے، بہت دفعہ آئے، قرآن کے علاوہ بھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو کسی صحابی نے اس کو دیکھا نہیں ہی ہوا تھا، بڑا خوبصورت اور سفید لباس اور سیاہ بال، اور جیسے وہ ابھی نہا کے آیا ہے، نہ کپڑوں پر کوئی گرد و غبار کے اثرات ہیں اور نہ بالوں پر کوئی گرد و غبار کے اثرات ہیں، نہ کپڑے اس کے جو ہیں وہ پرانے ہیں
یا ایسے کپڑے کہ جو پرانے زمانے میں سفر آج کی طرح نہیں ہوتا تھا، وہ تو مٹی کے اندر پیدل یا سواری کے اوپر، اور سواری بھی گھوڑا ہے یا اونٹ ہے تو صحرا کے اندر سے اور گھٹا مٹی سفر کے اندر تو یہ چیزیں لازمی تھیں. لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہ تو وہ اہل مدینہ میں سے تھا کہ ہم اس کو پہچانتے ہوتے، اور نہ اس پر کوئی سفر کے اثرات تھے. یہ باقاعدہ حدیث کے اندر صراحت ہے اس کی. تو وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. پتہ لگا جبریل کے واسطے سے قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے، اور جبریل کے واسطے کے علاوہ بھی باقی صورتوں سے بھی وحی ہوئی ہے، وہ سنت کے ساتھ خاص ہے. قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے آیا ہے. مثلا آپ نے صحابہ کرام کو بہت سے اپنے خواب بیان فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آسمانوں کی سیر کی، خواب میں بھی کی، اور آپ نے جو ہے جاگتے حالت میں بھی، وہ جو سفر معراج ہوا تھا وہ تو جاگتی حالت میں ہوا تھا، اور آپ نے آسمانوں کی سیر کی تھی. اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی دفعہ جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم آپ کو دکھائے گئے، خواب کی صورت میں بھی کئی دفعہ آپ کو دکھائے گئے. بلکہ خواب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے، جس طرح میں ابھی بیان کروں گا، ہمارا موضوع ہے آج کا. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے. تو یہ ساری وحی کی صورتیں ہیں. حضرت ابراہیم کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خواب والی وحی ہوئی. پھر جو وحی کی دوسری صورت ہے پردے کے پیچھے سے، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پردے کے پیچھے سے وحی ہوئی ہے. جس طرح علماء کرام نے، امام ابن کثیر وغیرہ نے صراحت کی ہے، معراج کے موقع پر ایسی جگہ بھی تھی جہاں جبریل رک گئے، اس سے پہلے وہ اس سے آگے نہیں جا سکے، تو پھر گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من وراء حجاب بات ہوئی ہے، پردے کے پیچھے سے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کسی بھی انسان سے اللہ کے ہم کلام ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں اس وحی کا ذکر ہو رہا ہے جو جبریل کے واسطے سے ہوئی. اللہ فرماتے ہیں سکھایا ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے ساتھی کو، شدید القویٰ، اس شخصیت نے جو بہت طاقتور ہے، جبریل امین علیہ السلام. ذو مرتن، ذو مرہ، ذو کا مطلب والے، اور مرہ کا مطلب بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا قوت، وہی معنی جو شدید القویٰ کا ہے. تو بعض مفسرین نے ذو مرہ سے ذو قوہ مراد لیا، اور بعض مفسرین نے اس سے حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس سے ذو منظر حسن، بہت خوبصورت، بہت حسن و جمال والی شخصیت. مرہ سے مراد حسن خلقت، بہت خوبصورت شخصیت. تو مرہ کے دونوں معنی عربی زبان میں ملتے ہیں، طاقت بھی ملتا ہے اس کا معنی، اور اس کا معنی حسن بھی ملتا ہے. تو ذو مرہ کا مطلب طاقتور، تو پھر یہ شدید القویٰ کی مزید تاکید ہو جائے گی، اس کا مطلب بھی طاقتور ہے، اور یا اس سے مراد خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. اللہ کے سارے نبی بھی وجیح اور جسمانی اور روحانی اعتبار سے خوبصورت ترین، خلقت اور خلق کے اعتبار سے خوبصورت، اور اللہ کے فرشتے بھی. تو ذو مرہ بہت خوبصورت. ہاں جہنم والے فرشتے وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، وہ اللہ نے جان کر خوفناک بنائے ہیں، جو جہنم والے اور اللہ کے عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں. تو جبریل کے حوالے سے بہرحال ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں بھی مرہ کا لفظ آتا ہے، وہاں یہ قوت کے معنی میں آیا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی، صدقہ جائز نہیں ہے، یعنی صدقہ استعمال کرنا، زکوٰۃ استعمال کرنا. زکوٰۃ کس کو لگے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا صدقہ جائز نہیں ہے لغنی، یعنی غنی شخص کے لیے. ایک بندہ خود غنی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کما سکتا ہے، اس کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. ولا لذی مرہ، یہاں مرہ سے مراد طاقتور ہے، اور نہ ہی ایک طاقتور شخص کے لیے. سوی، تندرست، ایک تندرست شخص ہے اور
طاقتور شخص ہے وہ کما سکتا ہے، وہ لکڑیاں کاٹ کر محنت مزدوری کر کے اور اپنی طاقت استعمال کر کے کما سکتا ہے، پیسے نہیں بھی ہیں لیکن طاقت اللہ نے اس کو دی ہے۔ ایک طاقتور شخص جو ہے وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، یہ تو قابل مذمت چیز ہے۔ اور سبھی پھر وہ تندرست بھی ہو، ہاں مطلب بیمار ہو جائے، ہو طاقتور عام حالات میں لیکن بیمار ہو جائے یا کسی دائمی مرض میں مبتلا ہو جائے، ایک الگ چیز ہے۔ تو غنی شخص کے لیے طاقتور ایک شخص ہے، وہ غنی نہیں ہے لیکن طاقتور ہے، کما سکتا ہے، اور تندرست شخص کے لیے ان لوگوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں ذی مرہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ طاقتور کے لیے۔ لیکن جیسے میں ذکر کر چکا ہوں آپ کو کہ مرہ کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے اور خوبصورتی بھی ہوتا ہے، اور دونوں معنی یہاں کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی عظیم صفات ہیں۔ ذو مرہ طاقت والے یا خوبصورت حسن والے۔ فاستوى یعنی سکھایا آپ کو بہت طاقت والے شخص نے جو بہت طاقت والے تھے یا بہت خوبصورت تھے، فاستوى پس وہ سیدھے ہو گئے، یعنی جبریل نے آپ کو سکھایا اور وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، بالکل وہ صحیح نظر آنے لگے۔ کب؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور اس حال میں کہ وہ افق اعلیٰ میں تھے۔ افق کا مطلب کنارہ، اور اعلیٰ کا مطلب بلند، مراد ہے آسمان کا بلند کنارہ۔ اگر ہم اوپر دیکھیں آسمان کی طرف تو کنارہ، بلند کنارہ آسمان کی طرف، تو وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، سیدھے ہو گئے، پوری طرح نظر آنے لگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آپ پر وحی کرتے ہیں، وہ آپ پر وحی لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ بڑے طاقتور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ پوری طرح نظر آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فاستویٰ کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح نظر آنے لگے۔ کب؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ یعنی جبریل وہ افق اعلیٰ میں تھے، وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوئے، یعنی جبریل امین علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق اعلیٰ میں دیکھا، آسمان کے کنارے، آپ زمین پر تھے، جبریل امین علیہ السلام آسمان کے کنارے پر تھے۔ جی میں بتا رہا ہوں ابھی۔ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوئے، یعنی جبریل امین علیہ السلام، پھر وہ قریب، پہلے آسمان میں تھے، آسمان سے قریب آئے، فتدلّا، اور قریب ہوئے، مزید نزدیک آئے اور آگے بڑھے، دنا قریب ہوئے، فتدلّا بس مزید آگے بڑھے، یعنی جبریل امین علیہ السلام۔ فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ ہو گئے قاب قوسین، برابر دو کمانوں کے، دو کمانوں کے برابر ہو گئے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ قاب برابر، قوسین دو کمان، یعنی اتنے قریب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس طرح دو کمانوں کا یا دو ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کمان جس میں تیر ڈال کے چلاتے ہیں، اس کو عربوں کے ہاں آج کل کم ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ایک کمان تقریباً اتنی، دو کمانوں کے برابر آپ کے اتنے قریب آگے، دو ہاتھ کے برابر تقریباً آپ کے قریب آگے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ یہاں تھوڑی سی لفظی پہلے میں بات کر لوں پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا، یہ او عام طور پہ شک کے لیے آتا ہے، یا یہ، یہاں او شک کے معنی میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جب او استعمال ہوتا ہے تو ہر جگہ شک کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ یا تو جبریل دو کمانوں کے برابر تھے یا اس سے قریب تھے، اللہ کو شک ہے، کوئی شک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ او کا ایک معنی ہوتا ہے شک یا، اور او کا ایک معنی بلکہ بھی ہوتا ہے، اپنی بات پہ زور دینے کے لیے۔ تو یہاں او بلکہ کے معنی میں ہے، اور اس کی قرآن کریم میں ہی بہت ساری مثالیں ہیں، اور عربی زبان میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ او شک کے معنی میں بھی آتا ہے عربی کلام میں، اور او بلکہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں او بلکہ کے معنی میں ہے، معنی کیا ہوگا کہ پس وہ ہو گئے، یعنی جب قریب آئے جبریل امین علیہ السلام، پھر وہ اتنا قریب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دو کمانوں کے برابر فاصلہ ہوتا ہے، یا نہیں ہم کہیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آگے۔ یہ ایک بات کرنے کا انداز ہے، پہلے تھوڑی سی دور کی بات کی، پھر مبالغہ کرتے ہوئے اس سے بھی قریب کی بات کی، بہت ہی زیادہ آپ کے قریب آگے۔ تو یہاں او کس معنی میں وہ بلکہ، اور اس کی اور مثالیں قرآن کریم میں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم پر اللہ نے اتنی نشانیاں اتاری، تم ایمان نہیں لاتے، تمہارے دل جو ہیں وہ نرم نہیں پڑتے اللہ کا کلام سن کر، نبیوں کی باتیں سن کر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فہی کالحجارۃ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ یہاں او شک کے معنی میں نہیں ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح تھے کہ پتھر سے زیادہ سخت تھے، اللہ کو شک ہے، نہیں، نعوذ باللہ، شک نہیں ہے، یہاں بھی او بلکہ کے معنی میں ہے۔ اور یہ ایک اس انداز کے اندر زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو پہلی بات ہے وہ بھی بڑی سخت ہے، اگلی بات تو اس سے بھی زیادہ مبالغے کے ساتھ کہ تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے۔ پتھر کم سخت ہوتا ہے، فرمایا کہ صرف پتھر کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر سختی میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے، لیکن اتنی سختی کے باوجود پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے، پتھروں سے نہریں نکل آتی ہیں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور پتھر اللہ کے حکم سے گر پڑتے ہیں۔ اتنے سخت پتھر، ان کے ساتھ یہ تینوں معاملات ہوتے ہیں۔ پتھروں سے نہریں نکل آتی ہیں، چشمے نکل آتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، اور پتھر اللہ کے حکم سے گر بھی پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ان میں کوئی دراڑ نہیں پڑتی اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مبالغے کا انداز ہے، اور قرآن کریم میں اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو اور مثالیں دیتا۔ تو یہاں او بلکہ کے معنی میں ہوا کہ جبریل 2 کمانوں کے برابر آگے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ تو فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آئے، مزید آگے بڑھے، یعنی جبریل امین علیہ السلام، فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ ہو گئے 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے۔ کیا کیا اتنا نزدیک ہو کر؟ فاوحى الى عبده ما اوحى، پس وحی کی اپنے بندے کی طرف، ما اوحى، جو بھی وحی کی۔ پس وحی کی یعنی کس نے؟ اللہ نے۔ کیسے؟ یعنی جبریل کے واسطے سے۔ جبریل اتنا قریب آگے، یہ ساری ضمیریں لوٹ رہی ہیں جبریل کی طرف، لیکن فاوحى کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف۔ پس وحی کی یعنی اللہ نے، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، ما اوحى، جو بھی وحی کی، یعنی جبریل کے واسطے سے۔ یا دوسری تفسیر، فاوحى، پس وحی کی جبریل نے، الی عبدہ، اللہ کے بندے کی طرف۔ اوحا کی ضمیر جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور عبدہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دونوں تفسیریں مفسرین سے مروی ہیں۔ اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو بھی وحی کی، یا جبریل نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف۔ جب ہم جبریل کا معنی کریں گے تب پھر اپنے بندے کا معنی نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بندے تو نہیں تھے، اللہ کے بندے۔ تو اگر جبریل کا معنی کریں گے بس جبریل نے وحی کی، تو پھر عبد ہی سے مراد اللہ کا بندہ لیں گے۔ بس وحی کی جبریل نے اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ یا پھر ہم اوحا کا معنی کریں اللہ نے وحی کی، یعنی جبریل کے واسطے سے، الی عبدہ، اب ہم معنی کریں اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ کیا وحی کی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے یہ وحی کی، یہ خاص واقعہ بھی بیان کرتا ہوں، یہ وحی کی کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، اللہ نے پھر آپ کو پناہ دی۔ مطلب یہ اللہ کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا تو اللہ نے آپ کو پناہ دی تھی۔ ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا تھا، اللہ نے آپ کو راہ دکھلا دی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اللہ نے آپ کو غریب پایا تھا، محتاج پایا تھا، فاغنی، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے واسطے سے وحی کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ وحی کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کوئی نبی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک آپ جنت میں نہ چلے جائیں، اور جنت میں کوئی امت اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ بہرحال
اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا وحی کی. یہ بعض مفسرین نے بعض علماء نے یہ ذکر کیا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. تو ان آیات میں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. ان سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے. یہ ساری ضمیریں حضرت جبریل کی طرف لوٹ رہی ہیں. اکثر علماء کا تقریباً سارے ہی صحابہ کرام کا یہ موقف ہے. بعض علماء بعد والے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بند کرتے ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں اللہ مراد ہے. علمہ شدید القویٰ سے مراد اللہ ہے. اللہ بھی بہت طاقتور ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ اللہ مراد ہیں. وہو بالافق الاعلیٰ اللہ تعالیٰ آسمان کے کنارے پر تھے اللہ مراد ہیں. پھر وہ قریب ہوئے مزید نزدیک ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ 2 کمانوں کے برابر ہو گئے یا اس سے بھی قریب. پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی. بعض علماء سے یہ بھی ثابت ہے لیکن یہ ایک مرجو تفسیر ہے. راجح تفسیر جو تقریباً سارے صحابہ کرام سے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے وہ یہی تفسیر ہے کہ جبریل مراد ہیں. جبریل امین علیہ السلام. جو لوگ کہتے ہیں یہاں اللہ مراد ہیں وہ اس سے مراد معراج کا واقعہ لیتے ہیں. جو کہتے ہیں اللہ مراد ہیں وہ اس سے معراج کا واقعہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں معراج کے موقع پر نبی اللہ تعالیٰ قریب ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ ان آیات میں تو معراج کا واقعہ بیان ہی نہیں ہو رہا. معراج کا واقعہ تو آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور البتہ تحقیق دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو نزلةً أُخْرَى دوسری مرتبہ. عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے نزدیک. عندہا جنت المأویٰ جہاں جنت مأویٰ بھی ہے. یہاں بھی جبریل مراد ہیں. یہاں بھی جبریل مراد ہیں اور پیچھے بھی جبریل مراد ہیں. جو لوگ یہاں سے اللہ مراد لیتے ہیں ثم دنا فتدلی اور شدید القویٰ سے مراد یہ مرجو تفسیر ہے. جو یہاں اللہ مراد لیتے ہیں وہ پہلی آیتوں سے معراج کا واقعہ مراد لیتے ہیں. حالانکہ میں ذکر کر رہا ہوں یہاں معراج کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے جس طرح میں آپ کے سامنے دلائل سے ثابت کرتا ہوں. ابھی اس شروع کی جو آیتیں میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری آیات یہ دوسری وحی کے بارے میں آیات ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر نازل ہوئی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اس وقت جبریل اپنی اصل شکل میں نہیں آئے تھے. اس وقت جبریل جو ہیں وہ انسان کی صورت میں آئے تھے اپنی اصل شکل میں نہیں آئے تھے. حضرت جبریل کی اپنی اصل شکل جو فرشتے والی شکل ہے تو وہ بہت بڑی خلقت ہے ان کی. 600 پر ہیں اور ایک پر مشرق اور مغرب کے برابر ہے. مشرق سے مغرب تک اتنے بڑے ہیں جبریل امین علیہ السلام. اب اپنی اصل شکل میں آ جائیں تو پورا آسمان جو ہے وہ گھیر لیں اور انہوں نے گھیر لیا. وہو بالافق الاعلیٰ سے مراد حضرت جبریل ہیں. تو پہلی وحی میں انسان کی شکل میں آئے تھے اور آپ نے پڑھا ہوگا پہلی وحی میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تھا. پڑھا تھا کہا تھا پڑھیں آپ نے فرمایا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دبایا زیادہ زور کی دبایا پھر چھوڑ دیا. 3 دفعہ دبایا پھر فرمایا پڑھیں تو آپ نے پڑھا. تو وہ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے تھے. وہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئے تھے. اور حضرت جبریل اکثر آپ کے پاس آتے یا تو انسان کی شکل میں آتے یا آپ کو نظر ہی نہ آتے. گھنٹی کسی آواز آتی. صحیح بخاری کی روایت ہے سلسلۃ الجرس گھنٹی قسم کی آواز آتی اور وحی ہو جاتی. وہ تفصیل ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو ان آیات میں شروع کی آیات میں بھی جبریل کا ذکر ہے اور اگلی آیات میں معراج کے واقعے میں جو میں نے ذکر کیا کہ وہ آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ دیکھا. وہاں سے معراج کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور وہاں معراج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا دوسری مرتبہ. یہ دونوں مرتبہ سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان دونوں دفعہ اپنی اصل شکل میں دیکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں ان 2 دفعہ ہی دیکھا ہے اور کسی دفعہ نہیں دیکھا. باقی یا تو جبریل انسان کی شکل میں آئے ہیں یا وہ گھنٹیوں کی سی آواز آئی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے جبریل کو وہی ہو گئی ہے. یا پھر انسان کی شکل میں آئے ہیں. اور زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی جو ایک خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں آ جاتے تھے. کبھی کسی اور صحابی کی شکل میں بھی آ جاتے تھے. اپنی اصل فرشتے کی شکل میں یہ 2 دفعہ آئے ہیں. یہ جمہور تقریباً تمام صحابہ کی یہ رائے ہے. حضرت ابن مسعود صراحت سے اس بات فرماتے ہیں. حضرت عائشہ یہ بات فرماتی ہیں.
حضرت ابو ذر یہ بات فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے صراحت سے یہ بات ثابت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت مسروق جلیل القدر تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے مسروق، ان کی کنیت ابو عائشہ تھی۔ کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ، میں حضرت عائشہ کے گھر میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا حضرت عائشہ کے پاس۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا، یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ۔ ابو عائشہ کس کی کنیت ہے؟ حضرت مسروق کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے ابو عائشہ، اے مسروق، مسروق تابعی ہیں، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تین چیزیں ایسی ہیں، حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ جس نے وہ تین چیزیں کہیں ان میں سے کوئی ایک بات کہی اس نے اللہ پر بڑا ہی جھوٹ باندھا۔ کس نے یہ بات فرمائی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ، جو سب سے فقیہ خاتون ہے اس امت میں علی الاطلاق، بلکہ خواتین میں چھوڑیں صحابہ کرام میں بھی وہ فقہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، خاص طور پہ عورتوں کے مسائل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے مسروق، اے ابو عائشہ، تین باتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہے وہ اللہ پر بڑا جھوٹ باندھے گا۔ قلت، میں نے عرض کیا، ما ہن، وہ تین باتیں کیا ہیں اے ام المؤمنین؟ قالت، حضرت عائشہ فرمانے لگی، من زعم، جو یہ گمان کرے، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کوئی بندہ یہ بات کہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ چھوٹا جھوٹ نہیں ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو کیا مراد ہے اس سے خواب میں دیکھنا مراد نہیں ہے، خواب میں دیکھا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا، کل آپ کو وہ حدیث بھی سناؤں گا، خواب میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یہ کہا جائے کہ ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھنا، یا اللہ کی صفات ہمارے دل میں آ جانا، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جانا، اور ہم کوئی بندہ کہے کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کی ہیبت آ گئی، گویا کہ میں اللہ کو دل سے دیکھ رہا ہوں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ جو اختلافی مسئلہ ہے وہ ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا دنیا میں، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ آخرت میں مسلمان اللہ کو دیکھیں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں صراحت ہے کہ جس طرح ہم سورج چاند کو دیکھتے ہیں اس طرح انشاءاللہ ہم جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ قال، حضرت مسروق کہتے ہیں، کنت متکئا، میں تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کر، فجلست، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، فقلت، میں نے عرض کیا، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، انظرینی، ذرا تھوڑی سی مہلت دیجیے، ذرا تھوڑا سا غور کر کے بات کریں، ولا تعجلینی، ذرا جلدی بات نہ کریں۔ الم یقل اللہ عز وجل، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا افق مبین میں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ؟ کیا ان دونوں آیتوں میں، یہ ایک آیت سورہ تکویر کی آیت ہے، سورہ تکویر آیت نمبر 23، اور دوسری یہ سورہ اسی سورت کی آیت ہے سورہ نجم کی، اور یہ آیت نمبر 13 ہے، تو ان دونوں آیتوں سے اللہ مراد نہیں ہے؟ حضرت مسروق کہنے لگے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ، میں اس امت میں پہلی خاتون ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہ سورہ نجم کی آیتیں اور سورہ تکویر کی آیتیں، ان دونوں آیتوں سے کون مراد ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا، کس کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا انما هو جبریل، یہ جبریل تھے، لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، نہیں میں نے دیکھا ان کو اس صورت میں جس پر وہ پیدا کیے گئے ہیں سوائے ان 2 دفعہ کے۔ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے انہیں دیکھا آسمان سے نیچے اتر رہے تھے، سادن عظم خلقہ، گھیرا ہوا تھا ان کی عظیم خلقت نے، ما بین السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک۔ پھر حضرت عائشہ کہنے لگی، کیا اے مسروق، کیا تم نے قرآن میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، یعنی دنیا میں اللہ آنکھوں کو پاتے ہیں۔ اے مسروق، کیا تم نے قرآن میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا جو ابھی میں نے پڑھا تھا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کے لوگوں سے کلام کرنے کی 3 صورتیں ہیں، یا خواب، یا القاء، یا پردے کے پیچھے سے، اور یا پھر رسول بھیج کر۔
اللہ کا دیکھ کر کسی سے بات کرنا، یہ تو چوتھی صورت ہو گئی. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں 3 صورتیں محصور ہیں، وہ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. وہ 3 صورتوں کے علاوہ چوتھی صورت دنیا میں نہیں ہو سکتی. اللہ کا کسی کو دیکھ کر اس سے بات کرنا یہ چوتھی صورت بنتی ہے، اور یہ چوتھی صورت ممکن نہیں ہے قرآن کریم کی. حضرت عائشہ نے وہی آیت پیش کی، لا تدرکہ الابصار آیت پیش کی، اور وما کان لبشر آیت پیش کی. تو وقت ختم ہو گیا ہے. اس موضوع کو انشاءاللہ کل مکمل کروں گا، اور کل یہ حدیث مکمل کروں گا انشاءاللہ. کل یعنی کل سے ہمارا اگلا پیریڈ انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا